that they don't know what the f they're doing. Do you understand that? کیا اسرائیلی کسی امریکی صدر کو راستے سے ہٹا سکتا ہے؟ کیا نتن یاہو کی ضد نہ ماننے پر امریکی صدر ٹرمپ کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال بے بنیاد نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام پر انگلی اٹھائی تو پراسرار انداز میں قتل کر دیے گئے۔ اور آج بھی شک کی انگلیاں تل ابیب کی طرف اٹھتی ہیں۔ اسرائیل جو خود ایٹمی طاقت ہے، اس کے بعد بھی وہ چاہتا ہے ایران ایٹمی طاقت نہ بنے۔ مگر سوال یہ ہے کہ خود اسرائیل ایٹمی طاقت کیسے بنا، اور کیا امریکی صدر کینیڈی کو اس پروگرام کی بھینٹ چڑھا دیا گیا، اور کیا آج امریکی صدر ٹرمپ محفوظ ہیں؟ ان سب پر بات کریں گے، لیکن پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ کہانی ہے ایک خفیہ نیوکلیئر پروگرام کی جو دنیا کی نظروں سے چھپ کر پروان چڑھ رہا تھا، اور امریکی صدر کی جو اس پھیلاؤ کو روکنا چاہتا تھا۔ 1950 کی دہائی کے آخر میں اسرائیل نے جنوبی صحرائے نگیو میں واقع ڈیمونا کے مقام پر ایک تنصیب تعمیر کرنا شروع کی، جسے بظاہر ٹیکسٹائل فیکٹری کہا گیا، مگر در پردہ یہ تنصیب اسرائیل کے خفیہ ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کا مرکز تھی۔ فرانس جو اس وقت بھی اسرائیل کا قریبی اتحادی تھا، اس خفیہ مشن میں اسرائیل کو تکنیکی مدد فراہم کر رہا تھا، مگر در پردہ یہ تنصیب اسرائیل کے خفیہ ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام کا مرکز تھی۔ فرانس جو اس وقت بھی اسرائیل کا قریبی اتحادی تھا، اس خفیہ مشن میں اسرائیل کو ٹیکنیکلی مدد فراہم کر رہا تھا۔ اس منصوبے کو اسرائیلی حکومت نے اتنی احتیاط سے چھپایا، یہاں تک کہ امریکہ جیسے اتحادی کو بھی مکمل حقیقت کا علم نہ ہونے دیا گیا۔ لیکن جب 1961 میں جان ایف کینیڈی امریکی صدر بنے تو وہ ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے سخت حامی تھے۔ ان کی پالیسی تھی کہ دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ کو محدود رکھا جائے۔ جان ایف کینیڈی نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ ڈیمونا نیوکلیئر ری ایکٹر مکمل اور آزادانہ انسپیکشن کی اجازت دے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اسرائیلی پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ جب جان ایف کینیڈی نے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام پر سوال اٹھائے اور ڈیمونا ری ایکٹر کی مکمل انسپیکشن کا مطالبہ کیا تو اسرائیلی قیادت سخت ناراض ہوئی۔ انسپیکشن کی صرف محدود اجازت دی گئی، جس میں اصل سرگرمیاں چھپا لی گئیں۔ کینیڈی نے 1963 میں اسرائیلی وزیر اعظم کو واضح الفاظ میں دھمکی دی کہ اگر شفاف رویہ اختیار نہ کیا گیا تو امریکہ سخت ایکشن لے گا۔ اسرائیل کو یہ بات بہت بری لگی اور اس نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے امریکی صدر کینیڈی کو قتل کر دیا۔ اور کئی ماہرین اور مصنفین نے اس واقعے کو ایک بڑے سوالیہ نشان کے طور پر دیکھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کینیڈی کا قتل صرف ایک انفرادی کارروائی ہو، یا اس کے پیچھے وہ بین الاقوامی عناصر تھے جو ان کے ایٹمی موقف سے ناخوش تھے؟ مصنف مائیکل کولنز کی کتاب فائنل ججمنٹ اسی سوال کو بنیاد بنا کر ایک متبادل زاویہ پیش کرتی ہے کہ اسرائیل کے لیے کینیڈی ایک خطرہ بن چکے تھے اور ان کا راستے سے ہٹایا جانا محض اتفاق نہیں تھا۔ اگر اسرائیل نے ایک امریکی صدر کو صرف اس لیے راستے سے ہٹا دیا کہ وہ اس کے خفیہ ایٹمی عزائم پر سوال اٹھا رہا تھا، تو کیا اسرائیل آج دوبارہ ایسا قدم اٹھانے سے ہچکچائے گا؟ اگر ٹرمپ یا کوئی اور صدر اسرائیلی مفادات کے راستے میں رکاوٹ بنے تو کیا وہ کینیڈی جیسا انجام پا سکتا ہے؟ اس سوال کا حتمی جواب تو وقت ہی دے گا، مگر ایک بات طے ہے، اسرائیل نے ہمیشہ اپنے مفادات کو اولین ترجیح دی، چاہے اس کی قیمت کسی امریکی صدر کی جان ہی کیوں نہ ہو۔